حسن نشریات سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ کسی کے اندر ہو نہ اپنے اندر تو بہنوں کا بڑا رکھ رکھاؤ۔ یقین کریں آج ہی میری عزیزہ کہہ رہی تھی چاچو تو روتا بڑا ہے۔ میں نے کہا بیٹی تونسے سے مجھے فون آ رہا تھا سر کی نماز کے بعد، اور وہ جو حال سے بحال لڑکی ہو رہی تھی، پتہ نہیں ان کو بیچاریوں کو بیٹیوں کو کہاں سے نمبر مل جاتا۔ اللہ کی قسم بس میں نہیں کرنا چاہتا، میری بہنیں بیٹیاں سن رہی ہوں گی کہاں۔ ابھی پچھلے دنوں ہندوستان سے فون آیا، کہنے لگی مولوی صاحب منحوس کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا بیٹی کیوں؟ کہ شوہر کو مرے ہوئے 2-3 سال ہو گئے، آج ساس نے مجھے منحوس کہہ دیا۔ اب میں اس کو تفصیل بتاؤں، میں نے کہا اس کے دل کے ٹکڑے ہو جائیں گے، دنیا کا کوئی جرہ اس کے ٹکڑوں کو جوڑ نہیں سکتا۔ خاموش۔ ایک انڈیا سے ایک بہن کا فون آیا، کہنے لگی مولوی صاحب آپ مجھے آپ نہ کہو، مجھے تو کہو۔ میں نے کہا بیٹی کیوں؟ کہنے لگے میرے امی ابو موجود ہیں، میرا شوہر فوت ہو گیا، 2 بیٹے 1 بیٹی ہے، آپ مجھے تو کہہ کے بلایا کرو، میں تجھے ابو کہہ لوں۔ میں نے کہا بیٹی کہا کر۔ پھر روئی اور رو کے کہنے لگی مولوی صاحب ایک دکھ کی بات ایک سکھ کی بات ہے، بتا دو نا میں کون سی سناؤں؟ میں نے کہا بیٹی سکھ کی سنا۔ کہ چند دن اللہ اکبر میں اپنے شوہر کو یاد کر کے روئی تھی، میں جیسے بستر پہ آ کے لیٹی، مجھے آمنہ کے لال کی خواب میں زیارت ہو گئی۔ اللہ کا نبی جی بھر کے مجھے اپنا دیدار کرا کے گئے۔ کہا مولوی صاحب دکھ کی بات سن، اور یہ بات تو منڈی بہودیل مسجد بلال سمیت پوری جگہوں پہ جلسوں میں جائے گا، اور وہاں جا کے دکھ کی بات کہہ دینا۔ جہاں تیری بہنیں بیٹیاں بیٹھ کے سن رہی ہوں، انہیں جا کے کہہ دینا بہن بیٹیوں مکان کی، دکان کی، گاڑی کی، بچوں کی کامیابی کی جہاں دعا کیا کرو، وہاں دعا یہ بھی کیا کرو اللہ کرے ان کا سہاگ سلامت رہے، اللہ کرے وہ اپنے شوہر کے کندھے پر قبرستان جائیں۔ میں نے کہا بیٹی کیوں؟ کہ مولوی صاحب میں نے بیوہ ہو کے دیکھ لیا، اللہ اکبر، معاشرے کے حالات تمہارے سامنے ہیں۔ فرمایا جب عورت لاوارث ہو جاتی ہے، جب تک کسی بسترے پہ اس کے کپڑے نہ اتر جائیں، اسے پیٹ بھر کے روٹی کھلانے کو تیار کوئی نہیں ہوتا۔ سن 1991-92 کی بات ہے، میں حضرت جی مولانا محمد جمشید صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں تھا۔ حضرت کو کھانا دے رہے تھے، لاہور کی شورا کے حضرات آتا ہے اور آ کے کہنے لگے مولانا اللہ سے دعا کرو، بتاؤ کیا کریں؟ اب تو کجریاں سٹیج پر آنے لگ گئی۔ مولانا لیٹے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے، بخاری شریف پڑھانے والا اٹھ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے یوں کر کے یہ کجریاں کون سی مخلوق ہے؟ کہنے لگے جی وہی لڑکیاں جو پتہ نہیں کس کے گھروں سے ہیں، جو لاہور کے تھیٹر پہ ناچتی ہیں۔ خدا کی قسم موتی جھڑتے موتی نکلتے مولانا جمشید کی آنکھوں سے دیکھے اور کہنے لگے بھائی اللہ اکبر، اگر تم بھی کجریاں کہنا شروع کر دو گے تو سر پہ ہاتھ رکھ کے ان کو بیٹیاں کون کہے گا؟ جاؤ سنو مولانا طارق جمیل صاحب سے داستان۔ یہ عبدالحفیظ عدنان برف سے نفیس بیٹھا ہے، سینکڑوں بچیاں، مولوی صاحب 4 بیٹے، مولوی صاحب 3 بیٹیاں، بیٹیاں پا جا کے رشتہ کروا دو، مولوی صاحب 2000 بھیج دو، مولوی صاحب 500 روپے بھیج دو، مولوی صاحب بچے کو کہیں داخل کروا دو۔ اللہ اکبر، نہ اتنی لاوارثہ کر۔ میں تو کہتا ہوں منڈی بہودیل کے نوجوانوں میری بات کو اپنی جیب میں ڈالنا، میری بات کو ہاتھوں میں لوگے تو کہیں نہ کہیں گر جائے گی، جیب میں ڈالنا۔ خدا ان گھروں کے دروازوں کے پاس سے گزر نہیں چھوڑ دو، خواہ کہ وہ تمہارا روزانہ آنے جانے کا رستہ ہو، اوپر والے رستے سے آ جایا کرو۔ کون سا گھر؟ جس گھر سے وارث کا جنازہ اٹھ گیا اور پتہ لگے اس گھر میں کے اندر یتیم بیٹیاں رہتی ہیں، تیرے موٹر سائیکل کی گھو سے پتہ نہیں ان کی پاک چادر پر کتنی مرتبہ انگلی اٹھ جائے گی۔ محلے میں نہ کھڑا ہوا کر، گلی میں نہ کھڑا ہوا کر، تیرا بار بار دروازے سے گزرنا پتہ نہیں کتنی مرتبہ ان کے سر جھکانے کا باعث بن جائے گا۔ نام کس قبلی والے کا ہاتھ میں لے رہے، کہہ دو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ منہ سے درود نکلا نہیں، اللہ کی قسم ڈاک مدینے پہنچ گئی ہے، سلام بھی آ گیا ہے۔ 100 مرتبہ صبح شام کا وظیفہ درود شریف کا بناؤ، جاؤ میرے مہمانوں کو کھانا کھلاؤ۔ سارے مہمان لے گئے، ایک سامنے بیٹھ گیا، مہمان بھی ایک بچا، مکے کا میزبان بھی ایک بچا، بلال اس کو کہہ لے جانا۔ کان میں آ کر کہا یا رسول اللہ ابھی مسجد نبوی میں میرے ساتھ ہی آ رہا تھا اور میں نے کہا گرتا پڑتا کیوں چل رہا ہے؟ کہنے لگا بلال کیسے سنبھلوں، 4 دن ہو گئے کچھ کھایا ہی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی نہیں۔
جب اس کے کانوں میں آواز پہنچی اپنے ہاتھوں کے سارے کھڑا ہوا کہ لگے جی اللہ کے نبی نہیں یہ تو میرا حال ہے، مہمان کو لے کے جاؤں گا، جی کر راضی کر کے اسے بھیجوں گا، پریشان نہ ہو۔ آپ نے فرمایا بلال اس کے پاس چلا جا اور اسے جا کے کہے اگر تیرے پاس ہے نہیں تو کہیں سے لے کے بھیج دوں۔ جی نہیں بڑا ہے۔ بلال کہنے لگے کہہ دے کہنے لگے بلال اللہ اکبر، ہم نے اتنا کچھ گواہ کی عزت ہی تو بچائی ہے، اے بلال ہم نے اپنے رب سے تعلق ہی تو جوڑا ہے، آج ہم لوگوں سے مانگنا شروع کر دیں، اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا دیں بلال، پھر اللہ اکبر زمین پر خدا کا شکوہ نہ آ جائے کہ ایک روٹی میں بھوکا رکھا تو دنیا کے سامنے میرے شکوے کرنے لگ گیا، روتا جا رہا ہے۔ گھر کے دروازے کے باہر مہمان کو کھڑا کیا اور اندر بیوی کے آگے جا کے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگے اگر اپنی روٹی کی بات کرتا تو دھکے دے کے نکال، بار نبی کا مہمان آیا، خدا کے واسطے کچھ کر، اللہ اکبر۔ اس نبی کا مہمان آیا جس کی بیٹی نے مہمان کے لیے سر کی چادر اتار کے دے دی تھی، خالی نہ بھیجنا، بیوی بھی پھر بیوی تھی۔ کہتے ہیں ہر آدمی کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، یا تو تباہی پھر رہی ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتا کیا وہ تیرے بیٹے کو عبد القادر جیلانی یا بیٹی کو رابعہ بصری بنائے گی جو شادی کی پہلی رات بستر پر آ کے کہتی ہاتھ تب لگانے دوں گی، پہلے بتا علیحدہ مکان کب لے کے دے گا؟ جو تجھے میرے عزیز و رخصتی کے وقت اتنا بھی اختیار نہیں دیتی، اللہ اکبر، کہتی ہے تیرے کہنے پر تیرے باپ دادے کو دے کے دوپٹہ لوں، یہ 25,000 روپے کا میک اپ کہاں جائے گا؟ اللہ کے واسطے بیٹھ کے سوچ سمجھ اس کی تربیت کے لیے کچھ کر، ورنہ یقین جان تیری گود میں کتے بلے نظر آئیں گے، بایزید بستامی تیری گود کے اندر نہیں آئے گا۔ نوجوانوں آخری باتوں میں ماں 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 ٹھنڈیاں چھاواں۔ ایک دن میرے عزیزوں ایک ماں کی شان میں کے پروگرام میں تعزیتی کلمات کے لیے، کل بھی میں نے صبح جڑا والا 9 بجے پہنچنا ہے، اتنا بڑا میز لا کے رکھ دیا، میں نے کہا کوئی چیز کھانے میں مجھے اعتراض نہیں، شکر ہے لیکن کھا سکتا ہوں، لیکن جوانہ مجھے ایک بات بتا، اتنا بڑا میز تو نے میرے آگے لا کے رکھا، جو ماں مر گئی کبھی اس کے سامنے بھی کبھی سجا کے رکھا تھا، سر جھک گیا، میں نے کہا اگر ماں کے سامنے تو نے نہیں رکھا تو تجھے ماں کو ٹھنڈی چھا کہنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں اللہ نے جوانی دی، ہاتھوں میں طاقت دی، رات کو ماں باپ کے پیر دبا کے سویا کرو، کیا پتا رات کے کسی تیرے پیر دبانے پر خدا کو پیار آ گیا، رب کعبہ کی قسم جنت کے داخلے تک رکاوٹ تیرے سامنے کوئی نہیں بنے گا۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اپنی امی کے پاس بیٹھے اور کہنے لگے امی ایک تیرا حق ہے، ایک اللہ کا حق ہے، اپنا حق مجھے معاف کر دے، اللہ کا حق پورا کرنے دے۔ ماں ماں تھی۔ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ میں نے کہا فریج کو ہاتھ لگانے کے لیے، پانی نکالنے کے لیے جب اپنی بہو سے اجازت لینی پڑ جائے تو سمجھ لو قیامت آ گئی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ اللہ اکبر، جب بہویں ساس سسر سے حساب لینے لگ جائیں، کتنا کھایا تھا کتنا پیا تھا، سمجھو قیامت آ گئی۔ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ بہن دروازے پر آئے سر جھکا کر اور بھائی سمجھ جائے کوئی ضرورت ہے، جیب میں سے پیسے نکال کر اپنی بیوی کے ہاتھ میں دے، کہلے اسے دے دے، اور بیوی یعنی بھابی جان اپنی دیورانی کے ہاتھ میں پیسے پکڑا کے بھائی بار بار نہ آنا، تمہارے شوہر کے آج حالات بڑے پتلے ہیں، بھائی کی طرف دیکھ کر جب بہن ہونے لگ جائے اور کہ بھائیا نہ دیتا، بھابیوں کے ہاتھ سے ذلیل نہ کرواتا، جب بہن رو کے جانے لگے سمجھ لو قیامت آ گئی۔ ایسے تھے تیرے میرے ماں باپ جیسے گلیوں میں رلتے پھر رہے، اپنے پاؤں کے نمبر سے بڑا جوتا پہنا ہوا، کپڑے پھٹے ہوئے پہنے ہوئے، بیٹے کے کپڑے یہاں سے کاج پھٹے، کوئی سینے والا نہیں، بٹن ٹوٹا اوپر کا نیچے نیچے، ایسے تھے تیرے میرے ماں باپ۔ لوگ پنچایتوں میں ان سے چودھری بنا کے فیصلے کرایا کرتے تھے۔